ہمارا کیا تعلق، ہمارا تو مصطفیٰ جان رحمت سے تعلق ہے. یہ جادو کیا؟ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس، بحر و بردر گوش ہے دامان اوس. اقبال فرماتے عشق مصطفیٰ کی شمع تو روشن کر، ابھی تیرے دل میں خیال ہی آئے گا تیرے قدموں میں وہ چیز پڑی ہوئی ہوگی. آپ نے فرمایا جادو سے تو ہمارا تعلق نہیں، ہمارا مصطفیٰ جان رحمت سے تعلق ہے. نے کیا کیا؟ یہ جواہرات، نہ جیب میں ہاتھ ڈالا نہ کسی سے چیز لی. فرمایا صرف ایک مرتبہ درود السلام پڑھا ہے، اس کی برکت سے ہیرے یا جواہرات. شوم یہ قسمت ہمیں اپنی ذات پر انحصار ہوتا ہے. میں محنت کروں گا پیسے ملیں گے، بچوں کا پیٹ پلے گا، اپنے پہ اتنا انحصار ہے، ذات مصطفیٰ پہ نہیں. وگرنہ کدوں دے ڈاکٹر چھٹی کر جاندے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام میں ایک ایران سے حکیم بھیجا بادشاہ نے، حضور کی خدمت میں جاؤ اور حضور کے صحابہ کرام کی خدمت کرو. یہ بچوں کو باہر بھیج دیں، یہ ذہن ایسے بچے اس کے متحمل نہیں ہوتے، ایسے شر شور پر دماغ منتشر ہو جاتا ہے. بچوں کو باہر بھیج دیں، یہ بچے بار بار ادھر ادھر کریں گے، پھر دماغ جو ہے جگہ پہ نہیں رہے گا. ہاں یہ بچوں کو باہر، کیونکہ بچے متحمل ہی نہیں اس چیز کے، بات سمجھ نہیں آتی ہوں. ہاں یہ بچوں کو باہر بھیجیں، بچے باہر بیٹھ جائیں، یہ شر شور رہے گا، فائدہ نہیں. دروشی پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام. ہم سفیرہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، ہم سفیرہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. کرم تو ہو گیا ہے الحمدللہ. یہ تھوڑی بات ہے، اپنے محبوب کی غلامی کے لیے رب نے چن لیا ہے. تو اس وجہ سے درود السلام میں بخل نہ کیا کریں، زور زور سے پڑھا کریں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ اونچی آواز سے دل پر ایسی سٹ لگتی ہے، یہ دل کا زنگ گناہوں کا اتار کے رکھ دیتا ہے. درود پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبہ. میں نے بچوں کی ترتیب اگر دیکھی تو ادھر حراج کرونی غالباً قاری امجد فریدی صاحب ان کا نام ہے. ان کی مسجد میں پروگرام تھا ربیع الرشید میں. کیا بات ہے جی ان کی بھی. انہوں نے ایک مرتبہ کہا ہے مسجد کے باہر تینوں لائنیں لنگر کے وقت مجال ہے کوئی بچہ حرکت ایسے بھی کر جائے، ایسے دیکھتے تھے بچہ ویسے کام. یہاں پھر شہری ماحول ہے، ماں باپ ہے کمیاں دا بال ہے، تربیت نہیں سکھانی اس کو. امیر تیمور لونگ کی پیچھے ایک پشت پر ایک کوڑے کا نشان تھا. بار بار دیکھ، کسی نے پوچھا کیوں دیکھتا؟ انہوں نے کہا میرے باپ نے بچپن میں کوڑا مارا تھا، جب ادھر ادھر ہوتا ہوں مجھے نظر آتا ہے میں اسی وقت سیدھا ہو جاتا ہوں. سکندر اعظم اپنے استاد کی زیادہ تعظیم عزت کرتا تھا بجائے باپ کے. دعا بھی استاد کے لیے مانگتا تھا. کسی نے پوچھا باپ ہے تیرا، استاد کی اتنی تعظیم اور باپ کی. اس نے کہا باپ مجھے آسمان سے زمین پہ لایا، عالم ارواح سے صلب میں، پھر ماں کے پیٹ میں، پھر لیکن استاد نے مجھے فرش سے آسمان تک لگایا. ہمیں کیا پتہ استاد کی قدر کیا ہوتی ہے. جنا 5-5 ہزار دی فیساں وہاں ماشاء اللہ جی. ماشاء اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جب لاکھ لگا اس کو. ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ ہم استاد صاحب کے گھر میں آ کر بات کریں گے، ہمارے بابا جی ہماری درگت بنائیں گے. ہمیں باتیں بتاتے تھے، فرماتے تھے. میں ملتان شریف پڑھتا تھا، ایک استاد صاحب تھے، ان کے پاس گیا اور بات کی. ایک استاد صاحب کی میں نے کہا جی فلان، بہت ہی کم 100 سال تقریباً فرماتے ہیں ان استاد صاحب کی عمر تھی. اتنی ساری سوٹی پڑی تھی. میرے بابا جی فرماتے ہیں وہ سوٹی اٹھا کر ایسے مجھے
جلال میں ساتھ میں ان کے خلیفہ بیٹھے، انہوں نے کہا شاہ جی سائڈ پہ ہو جائیں، ان کو جلال آ گیا، تو لہٰذا یہ کسی استاد کی بات برداشت نہیں کر دی. یہاں تو حالات ہی دیگر کے، ادھر لڑکے باہر بلوا کے استاد کو مار دیتے، خاک پڑنا انہوں نے. یاد رکھیں، آپ سارا مال دے دیں، پیسہ دے دیں، کچھ بھی دے دیں، کسی کھاتے کا نہیں ہے. بزرگی میں بے سکونی، لاچاری، بے چارگی میں گزرے گی. کیوں؟ اولاد راہ راست پہ نہیں. اگر اولاد راہ راست پہ، پھر پیسہ بھی کام آ جائے گا، سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. اگر نہ آج دیکھیں کسی کی اولاد نشہ کر رہی ہے، کسی کی کیا کر رہی ہے، کسی کی کیا کر رہی ہے، کسی کی کیا کر رہی ہے. یہ تو میرے قبلہ بابا جی امیر المجاہدین آپ کے قدموں کی برکت ہے، جنہوں نے ان نوجوانوں کے ماں باپ تو پریشان ہیں جو دنیا داروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اے منڈیا نو خراب کر گیا بابا، پر ڈوب مر بدبختہ، تو تربیت کر نہ سکا. بابے نے ایسی تربیت کی، دماغ بھی پاک کر دیا اور موبائل بھی پاک کر دیا. تھوڑی بات ہے. شاید یہاں مسجد میں کسی شاید میں نہیں سمجھتا کسی بندے کے ذہن میں خیال آیا ہو، شیخ اکمل صاحب نے جو کمپین کی ہے، کسی شخص کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو مسجد میں ووٹ مانگ رہا ہے. یہ بڑی بڑی نئی باتیں نکلیں گی. سچ بولنا بھی نئی بات ہوگی، کیونکہ آج تک جھوٹ ہی بولا ہے، دو نمبری کی ہے. جو مسجد میں کبھی آیا نہیں ہو، مسجد میں ووٹ کیسے مانگ سکتا ہے؟ یہ وہی ہی مانگ سکتا ہے جس کے دل میں دین کا درد ہو، جس کو دین مصطفیٰ کی فکر ہو. ورنہ جو مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا، جو ڈیروں کی رونق کو بحال کرے اور مسجد کا بیابانی کا سبب بنے. کبھی ان بدبختوں نے سوچا میرے ڈیرے پر 100 بندے ہوتے ہیں، مسجد میں 5 بندے بھی نہیں ہوتے نماز کے وقت. اس وجہ سے یہ ضروری تھا مسجد میں ہی ووٹ بنائیں گے اور مسجد ہی پارلیمنٹ ہوگا. میرے آقا اگر غزوہ بدر کے قیدیوں کو مسجد کے ستون سے باندھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ مسجد میں دین مصطفیٰ کی بات بھی ہو سکتی ہے اور نظام مصطفیٰ کی بات بھی ہو سکتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بعض لوگ تو شاید اس وجہ سے ایسی محفل ملا دے تھے جناب جی ووٹاں دی گل شروع ہوگی. اگر کسی کے ذہن میں اٹھ کے چلا جائے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، نہ اس مسجد کو ضرورت ہے. کہ بلا یہاں کتنی یہاں مساجد ہیں. مولوی صاحب 1 کروڑ مرتبہ بھی اعلان کرتے رہے نماز پڑھو، صبح اٹھ کے درس بھی دیتے رہے، کوئی نہیں آتا ہے. لیکن انشاءاللہ ممبر رسول پر بیٹھنے والا اگر ایس ایچ او ہوگا، مصلی رسول پر کھڑا ہونے والا ایم پی ہوگا، ایک اعلان کرے گا میں دیکھتا ہوں کون بندہ نماز پڑھنے نہیں آتا. مسجد روتی ہے، مسجد روتی ہے. ایک بزرگ فرماتے، میں نے تہجد کی نماز کے علاقے مسجد میں پڑھی اور رونے کی آواز آ رہی، میں بڑا پریشان ہوں. مسجد میں کوئی فجر کے وقت بندہ ہی نہ آیا. میں نے وہاں محلے دار سے پوچھا، میں نے کہا یہاں لوگوں کے حالات کیسے؟ انہوں نے کہا ہر بندہ مر رہا ہے، رو رہا ہے، نحوست ہے، برکت نہیں ہے. اس نے کہا پھر سب کو بلاؤ، نمبردار کو بھی بلاؤ، میں گارنٹی سے ایک نسخہ دیتا ہوں، عمل کرو. اگر نہ صفائی ہوئی تو جو مجرم کی سزا مری. سب کو اکٹھا کیا، اس نے کہا مسجد کو آباد کرو. پورے محلے والے مسجد کو آباد کرو. میں گارنٹی دیتا ہوں اگلی مرتبہ آؤں گا، اگر برکت نہ آئی تو بات کرنا. لوگ نماز میں آ گئے. کئی دنوں کے بعد پھر آئے وہ، انہوں نے کہا بتاؤ. انہوں نے کہا جی نسخہ ہی بڑا زبردست تھا. انہوں نے کہا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا میں صبح نماز پڑھی، رونے کی آواز آ رہی تھی، میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آتا. لیکن پھر الہام ہوا، کشف ہوا، پتہ چلا مسجد کی دیواریں رو رہی تھی کہ یہ لوگوں نے مجھے بنا تو دیا لیکن آباد نہیں کرتے. تو مسجد کی رونے کی جب آواز آئے رب کی بارگاہ، میرے آقا فرماتے قیامت والے دن مسجد بھی رب کے دربار میں عرض کرے گی ودیعونی عطلونی، یا اللہ انہوں نے مجھے معطل کر دیا، میرا نظام مجھے ضائع کر دیا، مجھے انصاف چاہیے. قوم روتی ہے. ہم چاہتے ہیں مسجدیں بھریں، لوگ زکاتیں دیں، ہم چاہتے ہیں ہر بندہ حضور کا غلام لگے، لیکن لوگ آگے سے پتہ دین کا نہیں اور بات کرتا، غلامی کا توق گلے سے نکالنا ہی نہیں چاہتا. لیکن الحمدللہ اللہ کا کروڑا احسان عظیم ہے، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، کبھی نہیں بھروسہ کر سکتے.
جنہوں نے ہمیں غلام، ہماری نسلوں کو، لیکن انشاءاللہ بابے نے غلامی کا پٹا ہمارے تو پہلے بھی نہیں تھا، الحمدللہ ہمارے ہاں پہلے بھی نہیں تھا، اللہ کا کروڑ احسان ہے، ہمارے گھر سے ہمیں تربیت ہی ایسی ملی، روٹی ہم بھی کھا رہے ہیں، 4-5 ادارے ہیں، یہ اللہ کے کرم سے۔ اگر ان بدبختوں کے آتے تھے ہمارے 5 سالوں کے بعد ہمارے بابا جی سے، جی ایک اشارہ کر دو اپنے مریدوں کو، فرمایا کیوں، تم اس قابل ہو، اس لائق ہو، ہم کہیں سید اور ہوں اولاد حسین کی، جس بدبخت میں اتنی اہلیت نہ ہو کہ ہم نے پاکستان بنایا، خود اپنی آنکھوں سے لاشیں، بیٹیوں کی عزتیں، بچوں کو ذبح ہوتے دیکھا ہے، تم بدماشوں کو میں اپنے مریدوں کو اپنا بھی دین خراب کروں اور اپنے بچوں کا بھی اور اپنی مریدین کا بھی؟ فرمایا نہ، چشم گریاں مزرعے دین حق بوتی رہی، گلا کٹ کر بھی نماز حق ادا ہوتی رہی، شمر کا خنجر گلوئے خوش پہ چلتا رہا، بزم حق روشن نہیں اور حق کا دیا چلتا رہا۔ پھر کسی سے پوچھنے بھائی تو کو منشور کون سا لے کے آیا ہے، ہمیں بھی دکھا، دستور کیا تیرا؟ یہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں، میں ایمان سے قبلہ تشریف فرمائے پورا خانے وال کیبنٹ اکٹھی کر لیں، جتنے بھی یہاں کے MP MN ہیں، ایمان سے آپ گواہ رہے ہیں، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، آن دی ریکارڈ، کسی سے کھڑا کر کے پوچھ لیں قائد اعظم کا منشور کیا تھا، میں گردن کٹواؤں گا اگر کسی کو منشور کا پتہ ہوا۔ لوگ بات کرتے ہیں صرف چند ٹکوں کی خاطر، اپنے بیٹوں اور بچیوں کی نوکری سولنگ بن گیا، نالی بن گئی، گٹر بن گیا۔ خدا کے بندو، میرے محبوب جو دین لے کے آئے تھے وہ دین یہ نہیں ہے کہ جزوی چیزیں، بالکل نہیں۔ یہاں تو پیارا عمر بھی اگر ایک گورنر کو رخصت کرے، مدینہ شریف باہر جاتے ہوئے بچے میرے عمر سے لپٹ جائیں، چومیں، اور گورنر کہے اتنی کھلی چھوٹ، پیاری عمر پاک آپ سے یہ بچے، آپ نے اسی وقت اس گورنر کو معزول کر دیا، فرمایا تیرے اندر تو شفقت ہی نہیں، محبت ہی نہیں، تو گورنر کیسے بن گیا؟ فرمایا تجھے معزول کرتا ہوں، یہ عمر ہے، یہ حضور کی سیرت پر عمل کرتا ہے، اگر حضور کے قریب بچے ہو سکتے تو عمر کے قریب کیسے نہیں ہو سکتے؟ ہمیں سیرت مصطفیٰ سکھاتا ہے، یہ سیرت ہے۔ تو جتنے کو ووٹ نہ دے تو اس کا مخالف بن جاتا ہے، تو جیت جائے اس سے ویر پورا کرتا ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ سیاست یہ ہے میرے محبوب علیہ السلام کی ذات ببرکات، ایک عیسائی آئے دستک دے، سرکار گرمی ہو، دھوپ ہو، آرام فرما رہے ہوں اور باہر تشریف لائیں، سرکار نے فرمایا خیر ہے؟ انہوں نے کہا حضور ابو جہل پیسے نہیں دیتا، لیکن حضور نے نہیں فرمایا گاڑی لے کے آ، میری نیند خراب کر دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو نے تو میرا کلمہ نہیں پڑھا، فرمایا چل تیرے پیسے لے کے دیتا۔ بات یاد رکھا کریں، ایسے نہ کیا کریں، جذبات میں نہیں کیا کریں بات، ہاں اگر کوئی دلیل حوالہ کو بات ہو پھر بنتی۔ مولوی میں یہ بات بڑی دور تک جاتی، یاد رکھیے گا۔ ہمارے بچے سے لے کر بڑے سے لے کر بزرگ تک کوئی بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ کا کارکن دماغ میں 1% بھی خدشہ نہیں ہے کہ ہمیں پیسہ مل جائے، روٹی مل جائے، کپڑا مل جائے، مکان مل جائے، صرف ایک ہی فکر ہے ہمیں اسلام مل جائے، بس۔ پھر آپ تجربہ کر کے دیکھ لیا کریں، نہیں تو تجربہ کر کے دیکھ لیں، جس کی ایک مثال آپ کو سندھ کی پارلیمنٹ میں مل سکتی ہے، جب شیر بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا، ایمان سے کبھی دوسری بات کی ہو تو وہ دیوانیں کتنی خوش ہوں گی، جہاں آج تک 72 سال پاکستان کا مطلب کیا نعرہ نہیں لگا، لیکن واہ بابا جی آپ کے قدموں کو سلام ہے، اور پارلیمنٹ بھی آپ کو سلام کرتا ہوگا، سندھ اسمبلی بھی سلام کرتی ہوگی کہ ہم نے یہ پاکستان اتنی قربانیوں کے بعد جو بنا تھا، لیکن ہم نے وہ نعرہ نہیں سنا۔ بابا جی آپ نے جس شیر کو بھیجا ہے پاکستان کا نعرہ بھی لگتا ہے اور لبیک یا رسول اللہ کا بھی نعرہ لگتا ہے۔ باپ یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی ناراض ہو جائے گا، جی محلے دا بندہ ہے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دی، ہم جی سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ہمارے نہیں سارے ساتھ چل رہے، سارے چل رہے، کیوں؟ سر جھک گیا ہے۔ اپنے امام سے پوچھتے ہیں سونے ہو ملتان کانفرنس ہوئی تھی، اتنے پیسے لیے، ختم نبوت کے مدرسوں کا نام بھی رکھا چوکوں کا، کام تو پھر حلوے والے کر گئے جن کو کہتے تھے یہ مشرک ہیں، یہ حرام ہے، یہ بدعتی ہے، یہ سارا کچھ
کار تو وہ گئے. انہوں نے کہا حضرت جی آپ کو دیکھا نہیں, باتیں تو بڑی کی, جب جہاد کا وقت آیا تو اس وقت جہاد نہیں کیا, پیسے کھائے, ریفل پتہ نہیں کیا کچھ جہاد کے لیے اکٹھا کیا. انہوں نے کہا یار کمال کی بات ہے, کشمیر کے جہاد کے لیے ریفلیں, پیسہ, دنیا جن لوگوں نے اکٹھی کی, کشمیر تو آزاد کیا پاکستان کے غلاموں کو بھی آزاد نہ کروا سکے. انہوں نے کہا امام صاحب مقتدی ہم تمہارے ہیں, لیکن بابے نے جو کام کیا ہے, نہ پستول سے, نہ اس نے ریفل سے, نہ اس نے ٹینک سے, نہ میزائل سے, نہ گولی سے, اگر اس نے کام کیا تو صرف لبیک کی بولی سے کام کر دیا. لبیک 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 یا رسول, لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قربان جائیں, یہ میرے آقا کی سیرت ہے. لوگ گستاخوں کے لیے, یہ بھی حضور کی امت ہے جی, مرزائی بھی حضور کی امت ہے, گستاخ حضور کی امت ہے. لوگوں کو آج تک یہ مسئلہ بھی سمجھ نہیں آیا. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں, یاد رکھیں, میں آج حدیث پاک پڑھ رہا تھا, میرے آقا علیہ السلام سے جس وقت وعدہ خلافی کی نا یہودیوں نے, آج لوگ بڑے ہائپر ہو جاتے ہیں, ان کو تمیز نہیں ہے, غیرت نہیں ہے, گالیاں نکال. میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب نے فرمایا یہ بندروں خنزیروں کے بچے جنہوں نے وعدہ خلافی کی میرے کے ساتھ, حضور جلال میں آ گئے. حضور جلال میں کبھی آنا غیرت مصطفیٰ میں جوش میں تو نالی اور گٹروں کی خاطر ہے, کر دیا گا, کر دیا گا, کر دیا گا. کوئی کہتا جی میں ٹائیگر ہوں انگلینڈ کا, کوئی کہتا جی میں شیر ہوں فلانے کا. میں نے کہا ہمیں بابے نے ایک ہی پہچان بتائی ہے, میں کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے, ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے. میں نے کہا انتخاب دیکھیے کیسے جانور کا کیا. کتا کبھی چڑیا گھر کی زینت نہیں بنتا ہے, کتا یا تو شکاری ہوتا ہے یا وفادار ہوتا ہے. وہ شیر اس کو تاڑ کر لوگ تماشے بھی دیکھتے ہیں. میں نے کہا تو تماشے والا شیر ہے, اور تو زو والا شیر ہے, اور تو چڑیا گھر والا ہے. لوگ پیسے دے کر تیرے تماشے دیکھتے ہیں. الحمدللہ ہمارے بابے نے جو پہچان بتائی, یہ میرے محبوب کا فرمان ہے, مومن میں 5 کتے والی عادتیں ہونی چاہیے. دقائق الاخبار میں میرے آقا فرماتے ہیں پہلی عادت اللہ یفارق من بابی صاحبی و ان صدرو. میرے آقا فرماتے ہیں پہلی عادت کتے والی کہ اگر سارا دن اس کو مالک چوٹ سے دھتکارتا رہے, 100 مرتبہ دھکے دے, دور پھینکے, لیکن وہ وہاں مرنا تو برداشت کرے لیکن دوری مالک سے برداشت نہ کرے. یہ پہچان ہے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا کروڑ ہے, احسان عظیم ہے. ہمیں بالکل نہیں, قسم سے چشم فلک نے دیکھا جو لوگ کل تک گولیاں برسا رہے تھے, شیلنگ کر رہے تھے, لیکن کل پرسوں 3 دن پولیس والے ان کو اپنے ہاتھوں سے وہ حضور کے غلام لنگر پیش کر رہے تھے. اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, جب بندہ اکثریت میں ہو اس کے سامنے وہ کیا کر سکتا ہے. لیکن قربان جائیں, جب مرید کے رانا ٹاؤن آگے جو پولیس والے پکڑ گئے, سب نے ویڈیو دیکھی, 1000 کے قریب 1200 کے قریب پولیس والے ہیں, لیکن انہوں نے بڑی عزت و احترام سے ان کو بس میں چڑھایا اور رخصت کیا. انہوں نے کہا وہ تمہارا اخلاق تھا, یہ ہمارا اخلاق ہے. وہ تو دل پہ مہر لگ گئی جو ابھی تک بھی پہچان نہیں سکتا. میں پرسوں چوتھ ہارون آباد میں تھا, 2 لڑکے ہیں پورے اس چک میں 112 مراد میں, کہنے لگے جی ہم 2 بندے. میں کہا 2 نالی وقت پہ جاندہ ہے کیونکہ تم نالی گٹر والے نہیں ہو, تم حضور کے عشق والے ہو. میں نے کہا 2 ہو. میں نے کہا پھول گلاب کا ایک ہی کافی ہوتا ہے, وہ پتھروں پر کیا, وہ جناب درختوں پر کیا بھاری پڑ جاتا ہے. پھر لوگ درخت کو نہیں پھر پھول کو دیکھتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. میرے آقا علیہ السلام جب ساتھ تشریف لے کے گئے تو ابو جہل کے دستک دی. ابو جہل نکلا, سرکار نے فرمایا اس کے پیسے دینے. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے جب پیسے فرمایا, آپ کہنے لگا ایک ٹوکری رہتی ہے, کہنے لگا وہ تو نہیں ہے, دوسری ٹوکری. اس نے اچھی ٹوکری لا کر دی. پھر میرے آقا نے پوچھا عیسائی سے راضی ہے؟ میں نے کہا راضی تو ہو گیا حضور, کلمہ بھی پڑھا دیجیے. آپ تو صرف
آپ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا کے نبی ہیں۔ میں ایک کافر تھا، ایک عیسائی تھا، غیر مسلم تھا، لیکن میں در مصطفیٰ پہ آیا ہوں۔ قربان جائیں، یہ حضور کا در ہے، در شاہاں تو نہیں۔ مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ قربان جائیں میرے آقا کریم کی بارگاہ، میں نے جو آیت پڑھی وَمَا لَكَمْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ فرماتا ہے یہ ثعلبہ تھا، یہ نماز پڑھ کے جلدی بھاگ جاتا تھا، نماز نہیں، بعد میں دعا نہیں مانگتا تھا۔ سرکار نے ایک دن پوچھا ہے ثعلبہ تو نماز کیوں نہیں، دعا کیوں نہیں مانگتا؟ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے۔ عرض کی حضور میرے پاس ایک چادر ہے، میری بیوی کے پاس بھی، نماز پڑھتا ہوں پھر میں بھاگ کے جاتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، میری بیوی گھڑے میں بیٹھی ہوتی ہے، پھر وہ باہر نکلتی، پھر وہ چادر لے کے نماز پڑھتی۔ ایک چادر میاں بیوی کے پاس، گھر میں ساز و سامان صرف ایک چادر۔ تو ساتھ ہی کہہ دیا حضور میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے مال دے۔ سرکار نے فرمایا ویحک یا ثعلبہ، ویحک یا ثعلبہ، افسوس ہے اور ستیہ ناس و ثعلبہ، کیا تو نے مانگ لیا؟ تم نے کیا مانگ لیا؟ کیا مانگ لیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جائیں، یہ نہیں فرمایا میں دے نہیں سکتا ہوں، میں تو نے کیا مانگ لیا؟ قسم ڈال دی حضور کو، قسم ڈال دی کہ میرے لیے دعا کریں۔ سرکار نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ فرماتے اتنا مال، ایک نماز چھوٹ گئی، اتنا مال، دوسری نماز چھوٹ گئی، تیسری چھوٹ گئی، چوتھی چھوٹ گئی، پانچویں چھوٹ گئی، ایک جمعہ پڑھتا، چند دنوں کے بعد جمعہ چھوڑ دیا۔ سرکار نے فرمایا ثعلبہ نہیں نظر آ رہا؟ حضور بہت زیادہ مال ہو چکا تھا، مدینہ شریف میں سماتا ہی نہیں تھا۔ واہ کیا جود و کرم شہیبت تھا، نہیں سنتا ہی نہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے شیخ صاحب کا 2.5 کروڑ روپیہ ریٹ لگا، کسی نے پیسے شیسے آگے پیچھے، لیکن نہیں، امام محمد رضا فرما گئے تھے نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ قربان جائیں، پروانے اور ہیں، قربان جائیں جو ہوتے ہیں کعبہ پہ نثار، پروانے اور ہیں جو ہوتے ہیں کعبہ پہ نثار۔ شمع ایک تو ہے کہ کعبہ ہے پروانہ تیرا۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار نے فرمایا اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ جب گئے لینے کے لیے، انہوں نے کہا جی میرے سے ٹیکس لینے آئے ہو؟ واپسی آئے، سرکار نے پہلے فرما دیا، تفسیر مظہری موجود ہے، پہلے فرما دیا اب ثعلبہ آئے گا لیکن اب اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کرے۔ پیارے صدیق پاک کا زمانہ، پیارے عمر پاک کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ، کسی نے زکوٰۃ اس کی قبول۔ اب تھوڑا سا توجہ کریں، زکوٰۃ فرض کس کا ہے؟ کس کا فرض ہے؟ نماز کس کا فرض ہے؟ روزہ، حج۔ تو پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام زکوٰۃ کسی غریب کو دے دیتا، زکوٰۃ لے کے آیا تھا کسی غریب کو دے دیتا، حضور قبول نہیں۔ پتہ تھا جس چیز پر مہر مصطفیٰ نہ لگے وہ کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ سونےو خوش نصیب ہیں، اور جب ٹھپا میرے مصطفیٰ کا لگ جائے پھر یہاں بھی شک نہیں ہے، قبر بھی شک نہیں ہے، حشر میں بھی کوئی شک نہیں رہ جاتا، جیتا ہی جیتا، جیتا ہی جیتا، یہاں بھی جیتا، قبر میں بھی جیتا۔ کیوں؟ لبیک کا معنی حاضر، حاضریاں لگتی ہیں نا، مدرسوں میں لبیک کا لفظ بولے، یس سر یس مس بولتے ہیں، لیکن مدرسوں میں لبیک بولتے ہیں، لبیک حاضر۔ الحمدللہ یہ تو حاضریاں ہیں جو لبیک والوں کی لگتیاں ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے جب لبیک کی حاضری نہ ہو۔ قبر میں جب جائیں گے، قربان جائیں، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، کیوں؟ تجھ پہ فدا ہو کے یہ عزت ملی ہے۔ کیا بات ہے جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ نہیں قبول کیا، نہ پیارے صدیق نے قبول کیا۔ کیسے قبول کرتے؟ حضور کو انکار کر دیا۔ وہ صدیق جو نماز میں کھڑے ہوں، حضور تشریف لائیں اور نماز میں پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے۔ لوگ ادب چھوڑ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگ تعظیم مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ چھوڑ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اور میرا صدیق
نماز میں تعظیم مصطفیٰ. نماز کریک نہیں ہوئی، نماز ڈائریکٹ ہوئی ہے. نماز شکستہ نہیں بلکہ پیوستہ ہوئی ہے. الحمدللہ، قربان جائیں میرے صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمدۃ القاری شرح بخاری میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے یہاں ایک بڑی پیاری بات لکھی اور چس آ گئی. پیارے صدیق پاک نے نا نماز میں ایسے ہاتھ اٹھا لیے تھے. جب حضور تشریف لائے نا ایسے ہاتھ اٹھائے. میں نے کہا مولوی بڑے رفع دین پہ زور دیتے ہیں، کبھی صدیق والا بھی رفع دین کیا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا یا ابو بکر لما رفعت یدیک، یہ تو نے نماز یہ ہاتھ کیوں اٹھائے تھے ایسے؟ نماز پڑھا رہا تھا، میں نے اشارہ کیا، تو نے یہ ہاتھ ایسے کیوں اٹھایا ایسے؟ عرض کیا رفعت یدی، حضور میں نے جو ہاتھ اٹھائے ہیں لأنی حمدت اللہ علی من رأیت منکا، حضور جو آج آپ کا جلوہ دیکھا ہے اس پر رب کا شکر. یا اللہ تیرا کنا شکر ہے، ایڈا سونا مصطفیٰ دیتا ہے. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نماز ہماری ادھر دیکھنا شروع کر دیا تھا، قریب تھا کہ چل پڑتے جلوہ جہاں آرا کی طرف. لیکن جو اگلے لفظ ہیں مسلم جی فرماتے ہیں کہ یہ منظر ما نظرنا منظرن قطو کان اعجب الینا من وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کبھی بھی، حالانکہ ہم صحابی ہیں، میں حضور کے گھر میں رہتا تھا، شب و روز دیدار مصطفیٰ کرتا تھا، لیکن جو اس وقت جلوہ دیکھا یہ کبھی بھی جلوہ نہیں دیکھا تھا، کبھی بھی. ہم تو مشرک بن جاتے، یہ بھی مشرک ہو گیا، یہ بھی مشرک ہو گیا. میں نے کہا یہاں لگاؤ فتویٰ، چومے تب بھی شرک. میں نے کہا پہلے صدیق کو دیکھ، صدیق کا دین بھی چومنے سے شروع ہوتا ہے. خصائص الکبریٰ میں موجود ہے. جب آ کر وہ نعت بحر ابا جب حضور سے پوچھا، حضور ایسے ایسے ابو جہل کہہ رہا تھا کہ آپ نے اظہار نبوت فرمایا، سرکار نے فرمایا تو سن کے نہیں آیا. پھر کیا کیا؟ فعانک اقبل بین عینیہ اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے جپھی ڈالی، پھر ماتھا چما سونے ان کلمہ پڑھا. کیا بات ہے جی، اللہ اکبر کبیرہ. میں نے کہا یہ دیکھ حضرت عطادری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کنز العمال میں، واہ بابا جی آپ کے قدموں پر کروڑا سلام. جو جو لوگ قسم سے دھرنے میں گئے ہیں ان کی جوتیوں کو چومنے کا دل کرتا. کہیں جی صاحب آپ بڑے جذباتی ہو گئے، سید ہو گئے. میں نے کہا نہ سونیا، یہ ریت پرانی ہے. اگر ہمارے بابے محدث علی پوری پیر جماعت علی شاہ صاحب نے علم و دین کے پاؤں چومے، ہم ان کی جوتیاں ہی چومیں گے نا یار، جنہوں نے عزت مصطفیٰ پہ پہرا دیا. تجربہ کرنا میں وہلے جے، ہاں اسی جذباتی لوگ نہیں ہیں، ہوش و حواس میں بولتے. جوتی اٹھا کے لے آئیں گے، جو وہاں گیا ہو قسم سے چومیں گے بھی، سر کے اوپر رکھیں گے. ہماری اس سے عزت کم نہیں ہوتی سونیا، یہ عزت مصطفیٰ ہے. یہ کعبہ نہیں، یہ طور نہیں، یہ در ہے رسول اکرم کا. یہ کعبہ نہیں، یہ طور نہیں، یہ در ہے رسول اکرم کا. اس خاک کے ذروں پر صدقے مہتاب ستارے ہوتے ہیں. سرکار دو عالم کو دیکھو ہر نظارے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں میرے آقا کریم کی بارگاہ. پیارے صدیق پاک رضی اللہ. حضرت عطاردی فرماتے کہ میں جب ایک مجمع کی طرف گیا نا تو مجمع میں دیکھا ایک شخص دوسرے کو چوم رہا. تو میں نے پوچھا یہ چومنے والا کون ہے اور جس کو چوما جا رہا ہے یہ کون ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا چومنے والا عمر ہے اور جس کو چوما جا رہا ہے وہ صدیق ہے. کبھی عمر ماتھا چومنے کا. پھر کہتے میں نے پھر سوال کیا یہ چوم کیوں روئے، یہ چومنے کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر بتانے والے نے بتایا جو ختم نبوت کے غداروں کی صدیق نے ٹھکائی کی ہے اور عمر کو چس آئی، اس وجہ سے ماتھا بھی چوم رہا ہے اور سر بھی چوم رہا ہے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ یا لبیک لبیک یا رسول، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا
لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا وجدان کہتا ہے قیامت کے دن میرا عمر اگر دنیا میں صدیق کا ماتھا اور سر چومے ختم نبوت کی پہرے داری کی وجہ سے، میرا وجدان کہتا ہے میرا عمر ساڑھے بابا جی دا بھی ماتھا چومے گا۔ الحمدللہ، بالکل کوئی بعید نہیں ہے۔ ابو مسلم خولانی کو چومے پیارا عمر تو انشاءاللہ ہمارے بابا جی کو بھی قیامت والے دن الحمدللہ قربان جائیں۔ یہ وہ عمر ہے کہ جس عمر نے کہا تھا عبیدہ بن جراح جب 6 رکنی کمیٹی بنائی، فرمایا ہوتے تو میں اپنا تخت اس کو دے دیتا، خلافت دے دیتا۔ پوچھا حضور کیوں؟ فرمایا اپنے باپ کو حضور کی خاطر کاٹ کے رکھ دیا، غیرت اس کی کیا کمال غیرت ہے۔ عبیدہ بن جراح والد کی گردن کاٹی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں تو شدت پسندی نظر آتی۔ یہ عمر ہے، یہ عمر جن کے اعداء پہ شہداء سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ ہاں اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جائیں پیارے عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ یہ قیامت والے دن بابا جی ہماری پہچان انشاءاللہ کر کے لبیک والوں کو لے کے جائیں گے، ضرور پہچان کریں گے۔ پیارے عمر پاک جس وقت حجر اسود کو آپ فرماتے میں پہلے نہیں چومتا تھا، میرے ذہن میں خیال آیا کوئی شخص یہ نہ کہہ دے ابھی تک جہالت والی بات ختم نہیں ہوئی، یہ پتھروں کو چومتے۔ فرماتے جب پتہ چلا حضور چومتے ہیں تو پھر میں نے چوما، تو پھر میں نے کہا یہ نہ فائدہ دیتا نہ نقصان دیتا ہے۔ مولا علی پاک کھڑے تھے، انہوں نے کہا پیارے عمر یہ فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ انہوں نے جب آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا تو پشت مبارک پر ہاتھ رکھا، سکون مل گیا، اس کی 2 آنکھیں، اس کا ایک منہ، اللہ پاک نے جو میثاق لیا وہ حاضری ایک رجسٹر پہ لگا کے اس کو بند کر کے حجر اسود کے منہ میں دے دیا۔ قربان جائیں یہ پھر مومنوں کے حضور کے غلاموں کے گناہوں کو چوستا ہے۔ فرماتے ہیں اشہد لمن وافاقا بالموافات یوم القیامہ۔ مولا علی پاک نے فرمایا پیارے عمر قیامت والے دن رب فرمائے گا حجر اسود کو حاضر کرو، حاضر ہوگا، رب فرمائے گا گواہی دے جس نے تیرے ساتھ وفا کیا تھا آج اس کی گواہی دے۔ میں نے کہا سونیا اگر پتھر پہچان کر اپنے چومنے والے کو جنت میں لے جا سکتا ہے تو پھر جس نے عزت مصطفیٰ سے وفا کیا سونیا لبیک علی پہچان رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جائیں قربان جائیں پیارے صدیق پاک کو جب حضور نے فرمایا نا ہجرت پہ جانا ہے، جس دن اشارہ فرمایا ہم ہجرت پہ جانا ہے لیکن ابھی تک آرڈر نہیں آیا، جب آرڈر آئے گا، جب حضور تشریف لے کے باہر آئے تو دیکھا صدیق پاک باہر کھڑے ہوں، سبا سنابلہ موجود ہے۔ سرکار میں صدیق تو پہلے تجھے کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا حضور جس دن سے آپ نے اشارہ فرمایا تھا اس دن کے بعد صدیق سویا نہیں ہے، سویا نہیں۔ کیا بات ہے جی، ہر وقت حضور کی بارگاہ میں کھڑے، کبھی آرڈر آ جائے، کبھی آرڈر آ جائے۔ قربان جائیں تعظیم سے منکر ہیں، دمباز نہیں چھپتے، ہم دل و جان سے حاضر ہیں، دمساز نہیں چھپتے، افعا سے کٹاتے ہیں جاں اپنی گماتے ہیں، جانا کو سلاتے ہیں جاں باز نہیں چھپتے۔ میں وہ اور ہیں۔ قربان جائیں اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چومنے پہ بات آئی، پھر میں اب چومنے کی باتیں کر رہا ہوں۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے۔ جب علم پرچے مگوئیاں منافقوں نے کی نا، میرے آقا جلال میں آئے، سارا کچھ بیان کر دیا، آخری جنتی دوزخی، تو پیارے عمر پاک کھڑے ہوئے، قبلا رجلہ، میرے آقا کے قدموں کو چوم لیا، میرے آقا کے قدمین شریف کو چوم۔ یہاں تو کہتے جی بندہ مشرک ہو گیا۔ میں نے کہا بتاؤ پیارے عمر پاک کتنے جھکے ہوں گے، حضور منبر پر تشریف فرما اور پاؤں کو چوم رہے ہیں۔
انگوٹھے چومے تب بھی شرک ہو جاتا ہے. ہم بزرگوں کو جھکیں, ہاتھوں کو چومیں, ماتھا چومے, سر چومے. انہوں نے کہا جناب جی میں نے کہا بدبختہ نعرہ لگاتا ہے نوکر صحابہ کا, پڑھ کے تو دیکھنا, یہ کام تو میرے صدیق عمر نے فرمایا ہے. جب انگوٹھے چومے میرے صدیق نے, مقاصد حسنہ میں روایت موجود ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فعل, خلیلی کے لفظ ہے, خلیل کہتے ہیں گوڑے یار کو. فرمایا جو میرے گوڑے یار نے یہ جو عمل کیا, وقد حلت شفاعتی, مجھ پر اس کی شفاعت حلال ہے. الحمدللہ سنی کا کوئی عمل بھی قرآن و حدیث سے باہر نہیں ہے, یہ اللہ کا کروڑا احسان عظیم ہے. لیکن سنیو محبت ایسے کرو کہ مخالف بول پڑے, جس طرح حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ دو آئے تھے نا یہودی, انہوں نے کہا دیکھا ہے بڑی آزمائشوں میں مار پڑتی, جس طرح لبیک والوں کو کہتے ہیں اے جیل ہے ہر دوسرے مہینے کریک ڈاؤن, لیکن ان کی استقامت کو سلام ہے جو لڑکھڑائے نہیں. الحمدللہ نہ ڈگمگائے قدم ہمارے وفا کے رستے میں, کیونکہ ہم نے چراغ جلائے ہیں ہوا کے رستے میں, یہاں تو ہواؤں نے رخ موڑ لیا. الحمدللہ الحمدللہ. وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی قائد اعظم نے جو فرمایا تھا نا, آپ نے فرمایا تھا you have spirit in مجاہدین do not afraid of death. آپ نے فرمایا تھا اپنے اندر ان مجاہدین کی روحوں کو سرایت کر لو, پھر موت تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. میں نے کہا ہم نے مجاہد نہیں بلکہ امیر المجاہدین کی روح کو سرایت کیا ہے. الحمدللہ یہاں کفر ہو پوری دنیا ہو ایک طرف ہے. الحمدللہ قربان جائیں. آپ سے اس نے کہا نا ہر وقت آزمائشیں ہیں, ماریں پڑ رہی ہیں, جیلوں میں جا رہے ہو, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ آ جاؤ, حضور کا دامن چھوڑ دو. لیکن قربان جائیں, فرمایا لقد ردیت باللہ ربا, فرمایا ہم اللہ پاک کے رب ہونے پہ راضی, بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی جن, حضور کے نبی ہونے پہ راضی ہم. قربان جائیں قربان جائیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب اس نے یہ بات سنی ہم حضور پر راضی, قرآن پاک پر راضی, دین کے اسلام ہونے پہ راضی, آگے سے وہ خود بول پڑے. یہ ہے اصل بات. لقد اشرب فی قلوبکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا چلو چلو, وہ کہنے لگے, بلکہ قسم اٹھائی وَإِلَٰهِ موسیٰ, ہمیں موسیٰ کے الہ کی قسم ہے, اس حذیفہ کے بال بال میں عشق مصطفیٰ سما چکا ہے, بالکل ڈوب چکا ہے عشق مصطفیٰ میں. الحمدللہ الحمدللہ. یہ تو اللہ کا کرم ہے. دوستوں نے تو لبیک یا رسول لگا, وہاں شیطان ویسے ہی قریب نہیں آتا, ووٹ مانگنا تو بڑی دور کی تھا. باہر جس نے فلیکس دے وہ ویسے بھاگ جاتے, جس طرح عمر پاک کے بارے میں میرے آقا فرماتے جس کے اندر غیرت دین مصطفیٰ, پھر شیطان ایسے ہی بھاگتا ہے, دڑکی لگتی. السوائق المحرقہ میرے آقا فرماتے جو میرا عمر ہے, آپ فرماتے ہیں ما ملکن فی السماء الا وہو یؤکر عمر بن الخطاب. فرماتے ہیں کائنات میں کوئی بھی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو میری عمر کو سلوٹ نہ کرتا, تعظیم نہ کرتا. فرماتے ہیں ولا فی الارض شیطان الا وہو یفرق عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی. فرمایا کائنات میں کوئی بھی شیطان ایسا نہیں ہے میرے عمر کو دیکھ کر جس کی دڑکی نہ لگتی. میں شیطان بھاگتا ہے. الحمدللہ اللہ پاک نے وہ غیرت عمر, قیامت والے دن جب پیارے عمر پاک آئیں گے, میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک فرمائے گا مرحبا مرحبا یا عمر, مرحبا یا عمر, یقول الاسلام اعزنی. میرے آقا فرماتے ہیں اسلام بولے گا یا اللہ اس عمر نے مجھے دنیا میں عزت عطا فرمائی, آج تو اسے عزت عطا فرما دے. اسلام کی عزت کے لیے جو لوگ آج اپنا تن من دھن قربان, علماء مساجد سے چھٹیاں, مدارس سے چھٹیاں, جناب جی پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے, ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر, یہ آزمائش ہے. بابا نظام الدین اولیاء سے پوچھا امیر خسرو نے, حضور جو حضور سے محبت کرے اسی پر ہی آزمائش آتی ہے, اس پر تو نہیں آنی چاہیے, دوسرے پر آنی چاہیے جو حضور سے محبت نہیں کرتا. آپ نے فرمایا یہ آزمائش اس وجہ سے آتی ہے تاکہ ہر ایرا غیرہ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ نہ کر سکے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कसम से बाबा जी ने इज्जत मुस्तफ़ा पर पहरा दिया। 19 खानों की लिस्ट तो मेरे पास आई है, 19 खानों की, जिसने खाए 19 किस्म का लंगर जो वहाँ मिला है। मैंने बड़ा सोचा ये क्या बात हुई, 19। फिर मैंने देखा शेखुल हदीस हाफिज खादिर हुसैन, इसके हरूफ भी 19 हैं और बिस्मिल्लाह के भी 19 हैं। रब ने फरमाया और मेरे बाबे ने दीन मुस्तफ़ा पर पहरा दिया है, बिस्मिल्लाह दा एक एक हरफ पढ़ते फिर मेरे बाबे दा एक एक लंगर भी खाना है। वहाँ पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ने पर एक रोटी खाता है ना, ये बाबा है। इसके वारे ही न्यारे हैं कि जिसने इज्जत मुस्तफ़ा पर पहरा दिया है। कुर्बान जाएं, कुर्बान जाएं, कुर्बान जाएं बाबा जी के कदमों पर। कसम से बाबा जी जिस तरह खूबसूरत से और मिज़ार को ऐसा सजाया है, क्या बात है, क्या बात है। वफा करें, बस यही पैगाम है। हर सिमत है एक सदा लब्बैक या रसूल अल्लाह, हर सिमत है एक सदा लब्बैक या रसूल अल्लाह। ज़मीन गूंजी आसमां गूंजा लब्बैक या रसूल अल्लाह। कुश्ता है इश्के मुस्तफ़ा फिक्रे सरहंदी ओ रज़ा, मिल्लत पे है जां फिदा लब्बैक या रसूल अल्लाह। हामियो नासिर दीने हुदा, हामियो नासिर दीने हुदा, मुहाफ़िज़े इस्मते मुस्तफ़ा। सहाबा की है इक्तदा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जंगियो अयूबी, जंगियो अयूबी की का है नारा और महमूदो गज़नवी की है सदा। मुजाहिद का है हर मुजाहिद का है नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नाइम की है बस एक इल्तिजा ए मर्दे सुन्नी सुन ज़रा, नाइम की है बस यही इल्तिजा ए मर्दे सुन्नी सुन ज़रा। इसमें है हम सब की बका लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। अल्लाह पाक हुजूर की जुल्फ़े अंबरी के सदका हमारी मग़फ़िरत अता फरमाए। हम सबको कोशिश करें अहबाब में कैंपेन चलाएं, 1 घंटा तो कम से कम दीन को दें। आप कदम चल के जाएं, हर कदम पर सवाब होगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि मेरे दीन के लिए 1 कदम चले, उसका 1 कदम दुनिया के एक मीज़ान के पलड़े में, सारी दुनिया एक पलड़े में, उसका 1 कदम भी दीन मुस्तफ़ा के लिए भारी। ये पर्ची क्या चीज़ है, सब कुछ तो हुजूर के लिए। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन जो जिहाद के लिए घोड़ा तैयार किया गया उसकी लीद तुलेगी तो हमारा वोट भी तोला जाएगा। यही पर्ची काम आएगी, एक दुरूद व सलाम की पर्ची। मेरे आका क़यामत वाले दिन फरमाते जब दोज़ख की तरफ जा रहा होगा तो वापसी जब बुलाया जाएगा आदम अलैहिस्सलाम के कहने पर, जब हुजूर की बारगाह में हुजूर ऐसे दाढ़ी मुबारक को हाथ लगाएंगे, फिर मीज़ान पर तुलेंगे उसके अमाल। हुजूर जेब से, ये अल्लामा महमूद आलूसी ने तफसीरुल मानी में इसको 8वें पारे में ज़िक्र किया, हुजूर वो पर्ची उठाकर अमल में रखेंगे, भारी हो जाएगा। अर्ज़ करेंगे हुजूर ये क्या है? फरमाया याद कर फ़लाँ मौके पर तूने मोहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़ा था, ये वही पर्ची है। समझा? तो हुजूर के नाम पर हुजूर मोहब्बत से फिर ये तोहफ़े हैं। ऐसा ना हो कब्र में निदामत हो, हशर में भी हुजूर ने पीठ पे चेहरा फेर लिया तो हम किसको मुँह दिखाएंगे। कोशिश करें, कोशिश करें इंशाअल्लाह। अगर साद भाई ने हमें मायूस नहीं किया, इंशाअल्लाह हम भी साद भाई को मायूस नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।